بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم ڈسکس نہیں کر پاتے اور جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کی گورنمنٹ پر تنقید نہیں کرتے بلکہ آپ ایک جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا کہ اگر اس گورنمنٹ کے اوپر ہم نے بھی تنقید کرنی ہے تو 120 چینل ہیں جو بیٹھے ہیں اسی لیے، اور وہ صبح شروع ہوتے ہیں مہنگائی سے اور ختم ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کرنے پر۔ اور اگر ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ ٹی وی چینل دیکھنا آپ شروع کر دیں، وہیں پہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک یہ بڑا بنیادی اور بڑا اہم ایشو تھا جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا، اور اس کو جو ہمارے اتھارٹیز ہیں اس کے نالج میں لے کر آنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے، جیسے اندازہ لگا لیں کہ 28 29 شعبان ہو گیا، شعبان کی تاریخ ہوگی، اس وقت جو سبزیوں اور فروٹس کی قیمت تھی وہ ایک مثال دے دوں میں، 20 روپے ہوگی یا 30 روپے۔ لیکن وہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوا تو وہ سبزی اور چیزیں جتنی بھی تھیں وہ ڈبل ٹرپل ریٹ پر چلی گئیں، بہت زیادہ مہنگی ہو گئیں۔ اور ابھی بھی مجھے ایک خاتون ہیں، انہوں نے مجھے میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ عظمیٰ عباسی صاحبہ ہیں، انہوں نے مجھے میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ بھی بات کریں۔ میں خود یہ چیزیں لینے گئی تھی جس کی وجہ سے بہت پرابلم آ رہی ہے، خاص طور پر افطاری اور سحری کے وقت جو چیزیں لینے ہوتی ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں۔ انہوں نے آلو کی مثال دی، انہوں نے پیاز کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ کوئی اور چیز نہیں، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اس کے اوپر حکومت کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اور میں نے بھی ان سے ایگری کیا، میں نے کہا بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ 3-4 چیزیں ہیں جو کر لی جائیں تو میرے خیال سے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اتھارٹیز کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور کچھ اور چیزیں ہیں جو عوام کے کرنے کی ہیں وہ بھی میں ڈسکس کر دیتا ہوں، وہ بھی آپ کریں تاکہ یہ سارا معاملہ جو ہے حل ہو سکے۔ پہلے آ جاتے ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کے بہت سارے کام ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ ایک انٹرنیشنل محاذ پر لڑ رہے ہیں، ایک اپوزیشن کا رولہ ڈلا ہوا ہے، ان کا پٹ سیاپا چل رہا ہوتا ہے، وہ ہے کچھ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بات چل رہی ہوتی ہے، دوسری ایک مین بات جو گورننس کے حوالے سے ہے، گورننس جو بہتر کرنی ہے، پنجاب کا محاذ ہے، اسی طرح سے جو دیگر بہت سے معاملات ہیں اس کے اوپر حکومت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ڈپٹی کمشنر ڈی سی نظر نہیں آ رہا ہمیں فیلڈ میں، نہ ہی جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، نہ ہی مجسٹریٹ ہے کہ وہ ہمیں کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا۔ اگر 2-3 لوگوں کو جرمانے کر دینے سے یا 2-3 لوگوں کو پکڑ لینے سے معاملہ حل ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، لیکن ابھی وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ معاملہ حل ہو چکا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کو ایکٹیو کرنا ہوگا، فعال کرنا ہوگا، انہیں فیلڈ میں بھیجیں، انہیں ہر وقت فیلڈ میں رکھیں، اور جو لوگ مہنگائی کر رہے ہیں ان کو فوراً پتہ لگانا چاہیے، ان کے خلاف جرمانے کرنے چاہیے، ہو سکے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، اگر جیل میں نہ ڈالا جائے تو لیکن چیک اینڈ بیلنس کریں، یہ آتے جاتے چیک کریں کہ کتنا ایک دم مہنگائی ہوگی۔ اور یہ جو میں بتاؤں کہ ابھی شعبان میں یہ جو قیمتیں تھیں، کیونکہ ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ کم تھی اور ہماری چیزیں ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی تھیں، تو 30 سال کی جو پچھلی تاریخ اٹھا لیں، 30 سال کی کم ترین سطح پر یہ چیزیں تھیں، اتنی سستی تھیں، 5 روپے 10 روپے 15 روپے 20 روپے کلو چیزیں مل رہی تھیں، اور لوگ بڑے ہنسی خوشی طریقے سے لے رہے تھے اور بڑے ٹینشن بھی نہیں تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ رمضان المبارک آیا اور یہ ساری چیزیں مہنگی ہوگی، اور یہ مہنگائی کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان میں عمرے پہ بھی جانا تھا، جنہوں نے حج بھی کرنا تھا، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی اور یہ لوگ عوام کو اس مہینے میں بابرکت مہینے میں لوٹتے اس لیے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم پیسے بنا لیں، تو وہ پھر کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، پھر وہ دوسرا ایک موقف اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے، سپلائی کم ہے، تو اس لیے بھی ہمیں مہنگائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا کرنے کی کیا کام ہے؟ وہ عوام کا کرنے کا کام ہے۔ عوام کا کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ پی ایم پورٹل جو ہے اس کے اوپر شکایت لازمی درج کرائیں، وہ آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ اس کے اوپر شکایت کریں گے اور اگر آپ کو اس کا جواب نہ ملے
جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں آپ کو اس کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم پورٹل میں بہت زبردست قسم کے جو لوگ ہیں، لڑکے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ 24 گھنٹے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جو بندہ شکایت لگاتا ہے اس کی شکایت آپ کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پراپر طریقے سے وہ شکایت درج کرائیں، جو چیزیں مانگی جائیں وہ مکمل ثبوتوں کے ساتھ دی جائیں، بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر ایسے ہوائی بات نہ کی جائے۔ یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو جواب نہیں آتا یا لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہماری شکایت پہ عمل نہیں ہوا، تو اس میں آپ کی بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ آپ ان خامیوں کو پورا کر کے آپ دیکھیں کہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ ایک سٹیزن جرنلسٹ ہیں، آپ ایک جرنلسٹ کے طور پر یہ شکایت لگا رہے ہیں اور آپ اپنا کیس عدالت میں پٹ کر رہے ہیں، اور عدالت میں کیس وہ پٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا ایویڈنس سٹرونگ ہو، آپ کی چیزیں کمپلیٹ ہوں۔ آپ نے اپنی چیزیں کمپلیٹ کرنی ہیں، جو چیزیں وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوں، آپ دکان کا نام لیں، دکان کا جگہ لیں، ہو سکے وہاں کا سوٹ لے لیں، وہاں کی تمام فوٹیج بنا کر جو چیز ریکوائرمنٹ ہوں آپ نے وہ پورا سیم ایز اٹ بتانا ہے اور سچ بتانا ہے۔ آپ کو جواب آئے گا اور اس ڈی سی کی ہمت نہیں ہوگی، وہ آپ کو کال کرے گا، وہ آپ کو اس وقت تک جان نہیں چھڑا پائے گا جب تک وہ آپ سے یہ وعدہ نہ لے لے، وہ یہ کہے گا کہ پلیز یار میرے یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ جو آپ نے شکایت لگائی ہے یہ یار وڈ ڈرا کرو، یا ایسے کہو کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں مارا جاؤں گا، مجھے پرائم منسٹر آفس روزانہ فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، میں نے وہاں پہ جواب دینا ہے۔ یہ میرا خود پرسنلی ایکسپیرینس ہے، میرے دوستوں کا ایکسپیرینس ہے، بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ پی ایم پورٹل استعمال کریں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، آپ کو اس کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی کارروائی ہوتی ہے۔ اگر 10 بندے اسلام آباد راولپنڈی سے روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ 15 دنوں میں یہ سارا کام سلسلہ سیٹ ہو جائے گا، عوام کی بات جو ہے وہ پی ایم تک پہنچ چکی ہوگی۔ ویسے میں نے یہ بات پہنچا بھی دی ہے، مزید جو اتھارٹیز ہیں ان تک بھی پہنچا دوں گا، لیکن یہ عوام کے کرنے کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی سمجھدار ہیں، آپ اگر افطاری کر رہے ہیں یا سحری کر رہے ہیں تو اس میں پکوڑے سموسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمپل افطاری سے بھی آپ کام چلایا جا سکتا ہے۔ اب جس میں آپ نے شیر قورمے کھانے ہیں، آپ نے شکنجیاں بنانی ہیں، اور آپ نے پتہ نہیں کیا کیا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں افطاری کیسے ہوتی ہے، سمپل افطاری بھی کی جا سکتی ہے، 2 کھجوریں ہوں، پانی کا گلاس ہو، ساتھ میں تھوڑے سے فروٹ ہوں، اور وہ کام چل جاتا ہے۔ اگر آپ نے فروٹ چاٹ الگ سے بنانی ہے، چنا چاٹ آپ نے الگ سے بنانی ہے، آپ نے بریانی الگ سے بنانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنایا جاتا ہے، میں تو بتا بھی نہیں سکتا۔ بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے اور لوگ اسے اسی طرح کھا نہیں پاتے۔ تو ایک تھوڑا سا آپ بھی گزارا کریں، یہ رمضان المبارک ہے، کم چیزیں لیں۔ جب آپ کم چیزیں لیں گے تو ان کو آپ آٹومیٹک وہ جو آسمان سے لگی ہوئی باتیں ہوں گی وہ نیچے آ جائیں گی۔ اگر یہ سارا کام عمران خان کی گورنمنٹ، جیسے آٹا اور چینی کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ پرائس جو ہیں وہ اپ ہو جانی تھیں، چینی 100 روپے کلو ملنی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے پہلے ہی اس کو کنٹرول میں لے لیا، کنٹرول کر لیا۔ تو یہ بھی اگر ان 10 دنوں میں کنٹرول کیا جائے یا کیا گیا تو یہ بھی ایک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا بڑا اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ ہر کسی پہ بندوق لے کر نہیں بیٹھا جا سکتا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کیا جائے۔ بہت سے باہر کے ممالک ہیں، میں ان سے بات بھی کر رہا تھا، بہت سے باہر کے ممالک میں بھی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، عوام ایسے ممالک میں جہاں پر جو حکومت ہے وہ اتھارٹیرین حکومت ہے، جہاں پہ ایک اتھارٹی ہے، بادشاہت ہے، ان ممالک میں بھی مہنگائی ہو جاتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، وہ سنبھالتے بھی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی نہیں اس چیز سے باز آتے اور مہنگائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان جیسے ملک میں تو ہر سال رمضان آتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، کوئی پہلا رمضان المبارک نہیں ہے جس میں مہنگائی نہ ہوئی ہو، لیکن اس وقت جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہی۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو کھینچے، ان کے اوپر پورا دباؤ ڈالیں، ان سے کام لیں، اور ایک بار تو انہیں بتائیں نا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، بالکل کہیں نظر نہیں آ رہی ہماری ایڈمنسٹریشن، کوئی کام نہیں کر رہی، کوئی دورہ نہیں کر رہی، سوائے اے سی والے پنکھوں میں بیٹھنے، اے سی میں بیٹھنے، کمروں میں بیٹھنے کے بجائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، باہر جانے کا کوئی کام نہیں کر رہے، اور نہ ہی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ایکٹیو ہیں، نہ ہی مجسٹریٹ ایکٹیو ہے، کوئی بندہ ایکٹیو نہیں ہے، صرف عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب فوراً ایکشن لیں اور تمام ڈی سی او کو، ڈی پی اوز کو ایک پورا ان سے رپورٹ طلب کی جائے اور عوام بھی ساتھ دیں اور ان کی شکایت لگائیں تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو تنقید ہے، اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ جو غریب عوام ہے، غریب طبقہ ہے، وہ اس سے لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے کہ گورنمنٹ انٹرنیشنل محاذ پر کیا لڑ رہی ہے،
یا ملک کی بہت اوپر کی سطح پر کیا کیا مسئلے ہیں، اس کو روٹی بھی چاہیے، اس کو کھانا بھی چاہیے، اور اس کو سبزی روٹی سے دال سے غرض ہوتی ہے، تو خدارہ اس کے لیے بھی کام کریں، اس کے لیے بھی دیکھیں اور یہ ایکٹیو کریں ان لوگوں کو. یہ تو یہ بیوروکریسی ہے، یہ اس ملک کو کھا جائے گی، بالکل کھا جائے گی. یہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ غریب کس طرح پس رہا ہے. تو عمران خان صاحب آپ کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. جو متعلقہ حکام میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی اس بات کو عمران خان صاحب تک پہنچائیں، انہیں کہیں کہ آپ ایکٹیو کریں. رمضان المبارک میں مہنگائی پر قابو پانا سب سے بڑی آپ کی ایک آپ کی توجہ ہونا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے. بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.